جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وہ دوائی ہوتی ہے جو آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے مسلسل بے ہوشی یا نیند میں رکھنے کے لیے دوائیاں دی جاتی رہی ہیں۔ یہ ان دوائیوں کے اثرات ہیں۔ جب ان کا نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو مریض اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے آپ کا بیٹا کر رہا ہے۔ سننے والے سمجھتے ہیں کہ مریض ہوش میں ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب لطیف کی ماں نے پوچھا، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ نہیں میری بہن، ڈاکٹر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بالکل نہیں، خطرہ ٹل گیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی اس کے کمرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ سب اسے دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے اور یہ آپ کو دیکھ دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے اور یہ بولتا رہے گا۔ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اور پرسوں صبح اسے آ کر دیکھیں۔ اس وقت تک یہ ذہنی طور پر نارمل حالت میں آ چکا ہوگا۔ اتفاق کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، چودھری کرامت نے شمع کے متعلق کہا، یہ ہماری اپنی بچی ہے، میری بیٹی ہے۔ یہ تو رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہے نا؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو اور اچھا ہے، ہم نے اسے اسی کمرے کی ڈیوٹی دے دی ہے۔ اچھا، اللہ آپ کے بچے کی یہ قربانی قبول کرے۔ اس کے متعلق آپ بے فکر ہو جائیں اور چلے جائیں، اللہ نے اسے نئی زندگی دے دی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ان سب نے پھر لیفٹیننٹ لطیف پر دھاوا بول دیا۔ اس کی ماں حالہ اور شمع کی ماں اس کا منہ یوں چوم رہی تھی جیسے اسے چاٹ ہی لیں گی۔ لطیف نے اپنے باپ اور شمع کے باپ سے ہاتھ ملایا۔ تم لوگ پیچھے چلے جاؤ، لطیف نے انہیں کہا۔ پیچھے ہماری اٹرلی ہے، اس سے بھی دور پیچھے چلے جانا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ سیالکوٹ چلے جاؤ۔ وہ سب باہر نکل آئے۔ شمع اپنی ماں اور اپنے باپ کو پرے لے گئی۔ ابا جان، شمع نے کہا، آپ پہلی بار یہاں آئے تھے تو نرسوں کی ایک افسر کیپٹن عصمت سے ملے تھے۔ اس کے پاس اقبال بھائی جان کی فوٹو ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی جان کے ساتھ شادی کرے گی اور انہوں نے یہ شادی پکی طے کر رکھی ہے۔ امی جان، آپ بھی اس سے مل لیں اور دیکھ لیں، بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ نا شمع، ماں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی کب سے آس لگائے بیٹھا ہے، اس نے تو یہ پکی کر رکھی ہے کہ اپنی بیٹی اقبال کو دے گا، بلکہ دے چکا ہے۔ شمع کے باپ نے کہا، ہم خون کے رشتوں کو تو نہیں ٹھکرا سکتے۔ اتنے میں کیپٹن عصمت آ گئی۔ عصمت، شمع نے کہا، ابا جان سے تو تم پہلے مل ہی چکی ہو، ان سے ملو، یہ میری امی ہیں۔ کیپٹن عصمت انہیں اس طرح ملی جیسے ان لوگوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس نے مختصر سی جو ایک دو باتیں ان سے کی، ان میں محض رسمی پن تھا۔ وہ شمع کے باپ سے معذرت کر کے چلی گئی۔ نا جی نا، شمع کی ماں نے کہا، میں گھر میں بہو لاؤں گی، ہمیں افسر نہیں چاہیے۔ اس نے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ میرے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی اچھا ہے، شمع نے کہا۔ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، چودھری کرامت نے کہا۔ صرف یہ خیال رکھنا کہ یہ اپنی شادی کی کوئی بات کرے تو تم ہاں میں ہاں ملاتی چلی جانا، کوئی اور بات نہ کرنا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ چلے گئے۔ لطیف کی ماں نے جانے سے پہلے شمع کو گلے لگا کر کہا کہ وہ لطیف کا بہت خیال رکھے۔ شمع آہستہ آہستہ لیفٹیننٹ لطیف کے کمرے میں گئی۔ لطیف گہری نیند سویا ہوا تھا اور ایک نرس اس کے بازو سے بلڈ پریشر کے آلے کی پٹی کھول رہی تھی۔ کیسا ہے؟ بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے، نرس نے جواب دیا۔ سوچتی ہوں کتنے خوبصورت نوجوان اپنے وطن پر قربان ہو رہے ہیں۔ سسٹر، شمع نے اس سے پوچھا، اس میں کوئی مستقل جسمانی نقص تو نہیں رہ جائے گا؟ نہیں، نرس نے جواب دیا۔ زیادہ شدید زخم ٹانگ کا تھا، 2 یا غالباً 3 جگہوں سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہڈی ٹھیک جڑ گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا کوئی عزیز ہے۔ ہاں، شمع نے کہا، عزیز ہی سمجھو۔ شمع لطیف کے بیڈ کے پاس پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کی نظریں لطیف کے چہرے پر جم گئیں۔ اسے رشید کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر سر کو زور زور سے دائیں بائیں ہلایا، جیسے رشید کے تصور کو ذہن سے نکال پھینکنے کی کوشش کی ہو۔ وہ بھی نوجوان ہے، شمع کو خیال آیا، اور یہ بھی نوجوان ہے۔ دونوں کی مائیں ایک جیسی ہیں اور دونوں کے باپ بھی ایک جیسے ہیں، مگر ان دونوں لڑکوں میں کتنا فرق ہے۔ شمع کو یہ پچھتاوا پریشان کرنے لگا
کہ رشید جیسے گھٹیا لڑکے کے ساتھ فلموں جیسی محبت کر کے وہ کتنی ذلیل ہوئی ہے۔ اگر قوم کے سارے نوجوان رشید جیسے ہوتے تو آج کھاریاں چھاؤنی میں ہندوستانی فوج گھوم پھر رہی ہوتی۔ شمع نے سوچا اور اس نے اپنے جسم میں لرزا سا محسوس کیا۔ اس قسم کے خیالوں اور تصوروں کا ایک ریلا اس کے ذہن میں آیا۔ وہ ایک تنکے کی طرح اڑنے اور بھٹکنے لگی۔ پھر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اس وقت چونکی جب اس نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ سوئے ہوئے لیفٹیننٹ لطیف کے ننگے بازو پر رینگ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اگر یہ شخص محاذ سے اندھا ہو کر آتا، شمع نے اپنے آپ سے کہا، ٹانگوں اور بازوں سے بھی محروم ہو جاتا تو بھی میں اسے ساری عمر کی رفاقت کے لیے قبول کر لیتی۔ دن گزر گیا۔ شمع نے لطیف کو 2 مرتبہ دوائیاں دی جو ڈاکٹر دے گیا تھا۔ شام کو لطیف نے خود شمع سے کہا کہ وہ بیٹھ کر کچھ کھانا چاہتا ہے۔ شمع نے اس کے پاس بیٹھ کر بازو اس کی گردن کے نیچے رکھا اور اسے اس طرح بٹھا دیا کہ خود اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور اس کی پیٹھ اپنے ساتھ لگا لی۔ تم اس ہسپتال میں ملازم ہو؟ لطیف نے شمع سے پوچھا۔ نہیں، شمع نے جواب دیا، دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح میں بھی یہاں رضاکارانہ طور پر کام کرنے آئی ہوں۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ تم خود ہی کہتے تھے کہ میں چونڈا سے آگے کسی گاؤں کے رہنے والی ہوں، شمع نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے، لطیف نے حیران سا ہو کے پوچھا اور شمع کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے منہ اس قدر قریب ہو گئے کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی۔ لطیف نے کہا، میں نے کب کہا تھا؟ میں تو تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تم دیہاتی تو نہیں لگتی۔ میں وزیر آباد کی رہنے والی ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لطیف نے پوچھا۔ ناہید، شمع نے جھوٹ بولا۔ لٹا دو مجھے، لطیف نے کہا۔ شمع نے پوچھا، تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، لطیف نے جواب دیا، تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک نوجوان لڑکی کے بازوؤں میں بیٹھوں۔ میں نے تو کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی، شمع نے کہا۔ اگر تمہیں اس طرح بیٹھ کر آرام محسوس ہوتا ہے تو بیٹھے رہو۔